قیامت کی نشانیوں میں سے. اور دوسرا فرمایا وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجَاءَ، اچانک موت ہونا یہ زیادہ ہو جائے گا. لوگ اچانک موت کا شکار. فاجر ہے، جو گنہگار ہے، جو گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے لیے تو یہ افسوس کی موت ہے کہ نہ اس کو توبہ کا موقع ملا، نہ کوئی نیک عمل کرنے کا موقع ملا، نہ وصیت کا موقع ملا، نہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع ملا، نہ کسی کو کچھ بتانے کا موقع ملا، اور اچانک اس دنیا سے چلا گیا. تو یہ اچانک کی موت فاجر کے لیے، گنہگار کے لیے، نافرمانے کے لیے تو یہ حسرت کی، افسوس کی موت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا. لیکن ایمان والے کے لیے تو یہ راحت ہے، آرام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو، دنیا کو پیدا فرمایا اور دنیا کی ہر چیز کی تقدیر متعین کر دی. ہر چیز کے بارے میں جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے. انسان ہو، جنات ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، روح والی مخلوق ہو، غیر ذی روح مخلوق ہو، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سب کچھ طے فرما دیا ہے، جسے تقدیر کہتے ہیں. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم پیدا کی، اور قلم کی تخلیق کے بعد، قلم کو پیدا کرنے کے بعد اس سے کہا اکتب، اے قلم لکھ. تو قالا، قلم نے کہا ربی ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، قیامت تک ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی حالات ہیں، جتنے بھی امور اور معاملات ہیں، ان سب کی تقدیر اور فیصلے لکھ دے. جو کچھ ہونا ہے طے پایا ہے وہ سب لکھ. چنانچہ وہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. اس میں انسان کی زندگی کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں، اس کے عمل کے بارے میں، اس کی ہر چیز کے بارے میں بھی لکھ دیا گیا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما اور 40 لیلہ. جو نطفہ ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، اور ثم یکون علقہ مثلہ، نطفے کی شکل میں 40 دن رہتا ہے، پھر وہ علقہ میں تبدیل ہوتا ہے. علقہ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو. پھر وہ جمے ہوئے خون کی شکل اور صورت اور ہیئت اختیار کرتا ہے، اور اس پر بھی 40 دن گزرتے ہیں. ثم تکون مضغہ مثلہ،
40 دن گزرنے کے بعد وہ خون کا لوتھڑا گوشت کی بوٹی میں تبدیل ہوتا ہے، اس پر بھی 40 دن گزرتے ہیں۔ ثم یبعث الیہ الملک، وہ یہ گوشت کا لوتھڑا یعنی انسان کا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے۔ جب یہ ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فیؤذن باربع کلمات، 4 باتوں کے بارے میں اسے حکم دیا جاتا ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ فرشتہ متعین کر دیا گیا ہے، جب وہ 4 مرحلے گزرتے ہیں انسان کی اس حالت پر تو فرشتہ کہتا ہے پروردگار اب یہ ڈھانچہ پورا تیار ہو گیا ہے، اب آگے میں کیا کروں اس کے بارے میں، تو اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ فَيُكْتَبُ رِزْقُهُ، معروف پڑھی فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ، اب وہاں پر لکھا جاتا ہے یہ جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کا رزق کتنا ہوگا، روزی روٹی دنیا میں کتنی ملے گی، دنیا اس کو کتنی ملے گی، وَأَجَلَهُ، اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھ دی جاتی ہے، یہ کب اس دنیا سے جائے گا، اس کا آخری مدت اس کی کتنی ہے، وَعَمَلَهُ، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ، پھر اس میں روح کا کنیکشن جوڑ دیا جاتا ہے، اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے کر دیا جاتا ہے۔ جو چیزیں طے کر دی جاتی ہے نا ان میں سے ایک بتایا اجلہ، انسان کی اجل یوں عام اردو زبان میں اجل کہتے ہیں موت کو، آخری ٹائم کو، آخری وقت کو۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب ان کا آخری ٹائم آ جائے گا، وقت متعین آ جائے گا جو پہلے سے طے شدہ ہے، تو پھر نہ ایک قدم آگے بڑھ سکیں گے نہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکیں گے۔ تو انسان کا یہ بھی پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے گا اور پھر اس دنیا سے کب جائے گا یہ فکس ہے، یہ متعین ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، لیکن کسی کو بتایا نہیں گیا ہے، اسی لیے وہ ہمیں اچانک لگتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایمان والا بندہ ہر وقت اللہ کی ملاقات کے لیے تیار رہتا ہے، اور اللہ کی ملاقات کب ہوتی ہے؟ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے، اس کو موت آتی ہے۔ ایمان والا بندہ اس کے لیے ہما وقت تیار رہتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگان دین تھے یا پکے سچے مومن تھے، ان کی یہی کیفیت ہوتی تھی، ہما وقت، ہر لحظہ، ہر وقت وہ رب کی ملاقات کے لیے تیار رہتے تھے، اور اس طرح ہر عمل کرتے تھے جیسے آج ہی ان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم لوگ عمل کس طرح کر رہے ہیں، زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں، زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، جیسے ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، بہت وقت پڑا ہے، ابھی اس دنیا سے ابھی نہیں جانا ہے، اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلاف زندگی اس طرح بسر کرتے تھے جیسے آج ہی اسی لمحے ان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ بس 10 منٹ کے بعد یا 1 دن کے بعد ہمیں اس دنیا سے پکا جانا ہے، تو ہم یہ جو 10 منٹ کا جو مرحلہ ہے یا 1 دن کی جو مہلت ہے وہ کس طرح گزاریں گے؟ توبہ طائب ہوں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، وصیت کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، سب سے معافی تلافی کریں گے، پتہ چل جائے تو اس طرح کی زندگی۔ ہمارے اسلاف پوری زندگی اسی طرح گزارا کرتے تھے، اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، اور کسی چیز میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کب اس دنیا سے چلے جائیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں انس ابن ایاز، وہ کہتے ہیں رأیت صفوان ابن سلیم، صفوان ابن سلیم بھی اللہ کے نیک بندے تھے، میں نے ان کو دیکھا، لو قیل لہ غدن القیامہ،
اگر ان سے کہا جاتا کل قیامت آنے والی ہے، کل قیامت آنے والی ہے، ما کان عنده مزید علی ما هو علیہ من العبادہ، تو جو عبادت وہ پہلے سے کر رہے تھے اس میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ پہلے سے وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو قیامت کی تیاری کے لیے ایک انسان کو کرنا چاہیے، وہ پہلے سے کر رہے ہیں، اس میں مزید کسی چیز کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن مہدی ہیں، وہ کہتے ہیں حماد ابن سلمہ جو بڑے اہل علم میں سے اللہ والوں میں سے تھے، ان سے اگر کہا جاتا انک تموت غدن، بس یہ آپ کا آج کا آخری دن ہے، کل آپ کی موت آ جائے گی، تو ما قدر ان یزید فی العمل شیئا، وہ اپنے اعمال میں، اپنے کاموں میں، اپنی روٹین کی زندگی میں کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پہلے سے وہ اسی طرح اعمال کرتے چلے آ رہے تھے کہ جس میں کسی نئے عمل کی کوئی گنجائش نہیں۔ موت کی تیاری، آخرت کی تیاری، بعد کی زندگی کی تیاری ان کی روٹین کی زندگی میں تھی، اس لیے ان کو کوئی نئی چیز نہیں کرنا پڑتا۔ حضرت بکیر ابن عامر کہتے ہیں، ایک عالم گزرے ہیں عبد الرحمن ابن انعام، ان کے بارے میں لکھا کہ ایک آدمی کو ایک شوق پیدا ہوا کہ میں وقت کے بڑے بڑے علماء کے پاس، جانکار لوگوں کے پاس، تجربہ کار لوگوں کے پاس اور نیک لوگوں کے پاس جاؤں اور ان میں سے ہر ایک سے ایک سوال کروں، ان میں سے ہر ایک سے ایک سوال کروں کہ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کل آپ کی موت آنے والی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو وہ تمام علماء کے پاس گئے، انہوں نے کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا، اگر مجھے پتا چل جائے ایک دن کے بعد میرا وقت متعین آنے والا ہے تو میں یہ کروں گا، فلاں نے کہا میں یہ کروں گا، فلاں نے کہا میں فلاں کوتاہی میری دور کروں گا، میں فلاں نیک عمل مجھ سے نہیں ہوا ہے وہ کرنا شروع کر دوں گا۔ اس طرح ساروں نے اپنے اپنے تجربات بتائے اور جو عزائم تھے کہ ہم اس طرح کریں گے وہ بتائے۔ عبد الرحمن ابن انعام کے پاس وہ آدمی گیا اور ان سے پوچھا اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ آپ کا آخری دن ہے، کل ملک الموت آپ کے پاس آنے والا ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ قد توجہ الیک ملک الموت، آپ کے پاس بس ملک الموت آنے والا ہے، آپ کی تو رخ کیے ہوئے ہے، تو اب آپ کیا کریں گے اس کی تیاری؟ تو کہا کہ ما کان عنده زیادت عمل، میں وہی کروں گا جو روزانہ کر رہا ہوں، کوئی نئی چیز کا اضافہ، کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا۔ یہ جواب کیوں ہے؟ کیا ہمارا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا وقت متعین آنے والا ہے آپ کیا نئی چیز کریں گے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ نمازوں کی پابندی کریں گے، بھائی توبہ کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے قریب عزیز رشتہ داروں کو بلائیں گے، ان سے کوتاہی ہوئی ہے کوتاہی کی معافی مانگ لیں گے، حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب کرتے ہیں اس دنیا سے جانے والے کہ ان کو احساس ہو جائے کہ بس ہمارا آخری وقت ہے، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہی کروں گا جو روزانہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان کی روز کی زندگی ایسی تھی جو آخرت کی تیاری والی تھی، موت کی تیاری والی تھی، اس میں کسی ایکسٹرا کسی نئی چیز کے بڑھانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں احساس تھا کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، جانا ہے اس دنیا سے۔ حضرت سفیان ثوری بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے لو رأیت منصور ابن المعتمر لقلت یموت الساعہ، منصور ابن معتمر اس طرح زندگی بسر کرتے کہ اگر تم ان کو دیکھ لو نا، ان کی زندگی کے معمولات دیکھ لو تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ بس یہ ابھی مرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کے دماغ میں ایسا کہ بس ابھی قیامت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، اس طرح وہ زندگی بسر کرتے تھے جس طرح موت کی تیاری کرنے والا آدمی اس کی کیفیت ہوتی ہے، اس کی حالت ہوتی ہے۔ پوری زندگی منصور ابن معتمر اس طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دین بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا آخری وقت متعین ہے، لکھ دیا گیا ہے، پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے، لیکن کب جانا ہے یہ کسی کو نہیں بتایا گیا ہے، نہ قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیونکہ قیامت، ہماری موت یہ چھوٹی قیامت ہے، اور قیامت جسے ہم کہتے ہیں پوری دنیا کی موت ہو جائے گی، پوری کائنات پر فنا آ جائے گی، وہ بڑی قیامت ہے، وہ بڑی موت ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جس آدمی کی موت آ گئی اس کی قیامت تو اسی وقت برپا ہو گئی. اب پوری دنیا کی موت آئے گی تو وہ بڑی قیامت ہے. تو یہ دونوں چیزیں کسی کو نہیں بتائی گئی. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما هو عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. نہ کسی انسان کی موت کے بارے میں اس کو بتایا گیا کہ تیری موت فلاں ٹائم آئے گی، فلاں وقت آئے گی، فلاں مہینے میں آئے گی، فلاں سال آئے گی، اور نہ قیامت کے بارے میں کسی کو بتایا گیا. لوگ سوال کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ ان سے کہیے اللہ نے اس کا ٹائم کسی کو بھی نہیں بتایا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وينزل الغیث، بارش کہاں کتنی کیسی ہوگی اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں پیٹ میں کیا چیز ہے اس کی ساری تفصیلات بس اللہ ہی جانتا ہے. کون مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کرے گا یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. اور کس زمین میں کس علاقے میں کس کی موت آئے گی، کہاں آئے گی، اس کے بارے میں بھی کسی کو نہیں. یہ مفاتیح الغیب ہے خمسہ، 5 ایسی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. تو نہ اپنی موت کے بارے میں جانتا ہے کب آئے گی، نہ کائنات کی موت یعنی قیامت کے بارے میں کوئی جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی. بس قرآن میں کہا گیا ہے لا تأتیکم الا بغتہ، یہ اچانک ہی آئے گی، انسان کو پتہ نہیں چلے گا. اسی لیے ہمیں اپنی قیامت کے لیے بھی، اور قیامت جسے ہم کہتے ہیں دنیا کی قیامت، اس کے لیے ہمارا وقت تیار رہنا چاہیے کب آ جائے. کتابوں میں لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ تھے، اللہ کے خلیفہ تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اچانک آیا تو کہا کہ من انتا. داؤد نے کہا کون ہو؟ کہنے لگا کہ انا من لا یہاب الملوک ولا تمنع منہ القصور ولا يقبل الرشوہ. میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا ہے، پاورفل انسانوں سے بھی جو نہیں ڈرتا ہے، اور جس سے بڑے بڑے مضبوط محلات بھی نہیں بچا سکتے ہیں، اور جو رشوت بھی قبول نہیں کرتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ایسا لگ رہا ہے فَإِذًا أَنْتَ مَلَكُ الْمَوْتِ، آپ ملک الموت لگ رہے ہیں، جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، ان کی روح بھی قبض کر لیتا ہے، مضبوط آہنی دیواروں کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے، اور رشوت اس کے یہاں نہیں چلتی کہ پیسے دے کر مالدار لوگ چھوٹ جائیں کہ ہماری موت نہیں، پیسے لے لو، نہیں، کہ رشوت بھی قبول نہیں کرتا. تو آپ تو ملک الموت لگ رہے ہیں. کہا کہ ہاں میں ملک الموت ہوں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے کچھ مہلت دے دیتے، کچھ دیر سے آتے، کچھ بتا دیتے، میں اس کے لیے تیاری کر دیتا. تو کہا داؤد این فلان قریبک، تمہارا فلاں قریبی رشتہ دار کہاں ہے اس دنیا میں؟ داؤد علیہ السلام نے کہا نہیں، وہ تو چلا گیا. این فلان جارک، تمہارا فلاں پڑوسی جو ادھر رہتا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا. قد ماتوا، سب چلے گئے، سب مر گئے، ختم ہو گئے. تو ملک الموت نے کہا ما کان لک فی ہؤلاء عبرہ لتستعد، کیا ان جانے والوں میں عبرت نصیحت نہیں تھی کہ آپ تیاری کرتے، کہ میرے آنے ہی پر تم تیاری کرتے، ان کے جانے پر بھی تو تیاری کرتے. تو یہ سب جو ہے نا، کوئی دنیا سے جا رہا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مالدار ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، حکومت عہدے پاور والا ہے، کمزور ہے، سب اس دنیا سے ہماری نگاہوں کے سامنے جا رہے ہیں، اور ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے، نصیحت حاصل نہیں کر رہے. بس یہ سوچ رہے وہ اچانک چلا گیا، میں تو ابھی بہت لمبی زندگی بسر کروں گا. اپنے بارے میں نہیں، اس بارے میں سوچتے ہیں کہ مجھے بھی اچانک اس دنیا سے جانا پڑے گا. حالانکہ آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اچانک ہی ہو رہا ہے. انسانوں کی موتیں ہو رہی ہے، اچانک ہو رہی ہے. ایک انسان اس دنیا سے نکلتا ہے اور اپنی معیشت کے لیے، روزگار کمانے کے لیے ہٹا کٹا تندرست خوشی خوشی جاتا ہے، اور واپس وہ کفن میں لپٹ کے آتا ہے.
پوری فیملی جاتی ہے گھومنے پھرنے کے لیے، لیکن پتہ چلا کہ پوری فیملی ختم ہو گئی، اچانک ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امارات الساعہ ان یظہر موت الفجاء، قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اچانک موتیں زیادہ ہو جائے گی۔ اچانک موتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہے گزشتہ زمانوں میں بھی، لیکن کم ہوتی تھی، آج کل تو اچانک موتیں زیادہ ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، حضور نے فرمایا ان من اقتراب الساعہ ان یرا الہلال للیلۃ فیقال للیلتین، قیامت کی قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ چاند ظاہر ہوگا، مہینے کا جب چاند دکھے گا تو بڑا دکھے گا، بڑا محسوس ہوگا اسی رات کا، لیکن لوگ اس کو دیکھ کے کہیں گے یہ تو 2 رات کا لگ رہا ہے، 3 رات کا لگ رہا ہے، پہلے دکھا نہیں آج جا کے دکھا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور دوسرا فرمایا وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجَاءَ، اچانک موت ہونا یہ زیادہ ہو جائے گا، لوگ اچانک موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور تیسرا فرمایا وَأَن تُتَّخَذُ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، مسجدوں کو گزرگاہ آنے جانے کا راستہ بنا لیا جائے گا۔ اب لوگ جو ہے مسجد کو راستہ بنا لیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو یہ اچانک موتیں آج کل ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ خبریں آ رہی ہے، کبھی پتہ چلا کہ لوگ جا رہے ہیں بس میں اور بس کو آگ لگ گئی، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی پانی میں ڈوبنے کی خبریں آ رہی ہیں، کبھی کوئی ہٹا کٹا انسان ہے اور اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا جلدی چلا جائے گا، اور اچانک رات کو سویا اور قضائے حاجت کے لیے اٹھا اور اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، موت کا شکار ہو گیا۔ صبح جب گھر والے اٹھے تو پتہ چلا کہ باہر وہ پڑا ہے اور کہیں ہاسپٹل لے جانے کا موقع بھی اسے نہیں ملا۔ حالات اس طرح ہے، خبریں آ رہی ہے اس طرح، اچانک موتیں ہو رہی ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی موتوں کے بارے میں 2 چیزیں فرمائی، ایک تو دعا بھی مانگی کہ اللہ اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما، اور پناہ اس لیے مانگی اللہ کے نبی نے کہ اچانک کی موت کا درد، الم، تکلیف بہت خطرناک ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے۔ لیکن دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے اچانک کی موت اچھی بھی ہے، لیکن ہے مومن کے لیے۔ مومن کون؟ مومن ویسے جیسے میں نے ابھی جن کے حالات بتائے کہ جو ہر وقت موت کے لیے، قیامت کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کے لیے اچانک موت اچھی ہے، کیونکہ وہ آنے والے فتنوں سے، حالات سے اور دوسری تکلیفوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس دنیا کی تکلیفوں سے وہ چھٹکارا پا لیتا ہے۔ لیکن حدیث میں آیا کہ جو فاجر ہے، جو گنہگار ہے، جو گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے لیے تو یہ افسوس کی موت ہے کہ نہ اس کو توبہ کا موقع ملا، نہ کوئی نیک عمل کرنے کا موقع ملا، نہ وصیت کا موقع ملا، نہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع ملا، نہ کسی کو کچھ بتانے کا موقع ملا، اور اچانک اس دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ اچانک کی موت فاجر کے لیے، گنہگار کے لیے، نافرمانے کے لیے تو یہ حسرت کی، افسوس کی موت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ لیکن ایمان والے کے لیے تو یہ راحت ہے، آرام ہے۔ لیکن میں نے بتایا کیا ہم ایمان والوں کی زندگی بسر کر رہے؟ ایمان والے سچے تو وہ ہوتے تھے کہ روزانہ ان کے پاس وصیت لکھی ہوتی تھی، روزانہ ان کے پاس وصیت لکھی ہوتی تھی، ان کے سرہانے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے۔ تو بھائی جس کے حقوق باقی ہے نا، لکھا ہوتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا فلاں جو ہے قرض ہے یہ ادا کر دینا بعد والوں کے لیے۔ کیا ہم اس طرح کی تیاری کیے ہوئے؟ تو پھر ہم کس فہرست میں آئیں گے، سچے پکے مومن والی یا دوسری فہرست؟ یہ میں اور آپ اپنے گریبان میں جا کر اس بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کی موت سے اللہ سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے مسند احمد کی، حضور 7 قسم کی موتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ موت الفجاء، اچانک کی موت سے جس میں انسان کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ من لدغ الحیہ، سانپ ڈسے اور اس کی وجہ سے موت آ جائے۔ ومن السبع، کسی انسان کو کوئی درندہ کھا جائے، چیر پھاڑ کر لے، اس کی وجہ سے موت آ جائے، ایسی موت سے۔ ومن الغرق،
پانی میں ڈوب جانے کی موت سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، ومن الحرق، آگ میں جل جانے کی موت سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، ومن ان یخر علی شیء او یخر علیہ شیء، وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھائے اور اس کی وجہ سے موت آ جائے، یا کوئی چیز اس پر گر جائے اور اس کی وجہ سے موت آ جائے، ایسی موت سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور ساتواں ومن القتل عند فرار الزحف، مسلمانوں اور دین کے دشمنوں کا مقابلہ ہو رہا ہو اور اس موقع پر وہ بھاگ جائے، میدان چھوڑ دے اور کوئی دشمن اس کو قتل کر دے، ایسی موت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اچانک کی موت سے اللہ کی پناہ بھی مانگنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ ایسی موتوں سے ہماری حفاظت فرما، کیونکہ اس میں ہمیں کوئی نیک عمل کرنے، توبہ کرنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے۔ اور اگر ہم پہلے سے تیار ہیں اس کے لیے، تیاری موت کی بھی، قیامت کی بھی، اللہ کے حقوق سے بھی جو ہے اچھی طرح سے ان کو نبھا رہے ہیں اور بندوں کے حقوق سے بھی فارغ ہیں، تو پھر اگر اچانک موت آتی ہے تو حضور نے فرمایا انہ راحت للمؤمن، وہ مومن کے لیے راحت ہے، آرام کا باعث ہے، آنے والے دنیا کے تکلیف دہ حالات سے مومن راحت پا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی اچانک کی موت سے محفوظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے اور ہمہ وقت موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔